بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروفیسر عزیز لاہوری. آج کی میری مہمان شخصیت میرے بہت ہی محترم دوست پروفیسر ممتاز حسن شاہ صاحب ہیں. پروفیسر ممتاز حسن شاہ صاحب جو ہیں، ان کی تعلیمی خدمات یعنی ان گنت ہیں، بندہ ان کو کاؤنٹ ہی نہیں کر سکتا، اور خاص کر اردو کے شعبے میں ماشاءاللہ، کیونکہ سر کا تعلق اردو ڈپارٹمنٹ سے ہے، اور اس وقت بھی یہ گورنمنٹ گریجویٹ کالج بلاک 17 میں اردو کے شعبے کے انچارج ہیں، ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ ہیں. اس کے علاوہ محترم پروفیسر ممتاز حسن شاہ صاحب جو ہے یہ ڈپٹی ڈائریکٹر بھی رہے ہیں ماشاءاللہ، اور یہ یقین مانیں کہ دوستوں کے دوست ہیں، جس کو سریکی میں کہتے ہیں یاراں دے یار. اور میرا ان کے ساتھ تعلق بہت پرانا ہے. جب میں پرنسپل کامرس کالج تھا اس وقت سے تعلق ہے، بلکہ اس سے پہلے کا تعلق ہے. محترم جناب مظہر حسن گشخوری صاحب کے ساتھ ان کا جو تعلق ہے وہ ایسے سمجھ لیں بہت ہی قریبی اور بھائیوں جیسا تعلق ہے. اور جب بھی یہ ہمارے کالج میں آتے تھے دونوں اکٹھے آتے تھے، پروفیسر مظہر حسن گشخوری صاحب بھی اور جناب پروفیسر ممتاز حسن شاہ صاحب بھی. تو شاہ صاحب، سب سے پہلے تو تعلیمی کیریئر کا آغاز سر آپ نے کیسے کیا، کہاں سے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو پروفیسر صاحب آپ کا بہت شکریہ. آپ نے ایک بہت اچھا پلیٹ فارم دوستوں کے لیے مہیا کیا ہے، جو اپنی گوناگوں مصروفیات کی وجہ سے دور دراز علاقوں میں، شہروں میں، بعض تو ملکوں میں بھی چلے گئے ہیں. ان کو ایک دوسرے سے ملانے کا، ان کی بات چیت اور پرانی یادیں جو ہیں دوبارہ تازہ کرنے کا یہ جو ایک آپ نے پروگرام شروع کیا ہے، آپ یقینی طور پر اس کے مبارکباد کے مستحق ہیں. باقی آپ نے جو بات کی نا کہ دوستوں کے دوست یا یاروں کے یار، تو یقین جانیں کہ مجھے زندگی میں جتنے بھی انسان ملے وہ سارے بہت اچھے تھے، بہت خوبصورت انسان. بہت وجہ سر یہ ہے کہ آپ اچھے ہیں. جب آپ اچھے ہیں تو ظاہر ہے آپ کو لوگ بھی اچھے ملیں گے. تو اس لیے ان سے محبت کا جو تعلق تھا وہ مضبوط سے مضبوط ہوتا رہا. جہاں تک ابتدائی تعلیم کا تعلق ہے تو ایک بہت ہی غریب گھرانے سے میرا تعلق تھا، اور میں نے میٹرک جو ہے وہ کمپریہنسو ہائی اسکول ڈیرہ غازی خان سے کیا. ایف اے میں نے پرائیویٹ کی، پھر بی اے جو ہے پوسٹ گریجویٹ کالج جو اب غازی یونیورسٹی بن چکا ہے، اور ایم اے بھی وہیں سے میں نے کیا ماشاءاللہ. اور پھر روزگار کے سلسلے میں جو ابتدائی میری کوشش تھی وہ بھی تعلیم کے ساتھ ہی تھی. یعنی سب سے پہلا جو میرا جاب کا ایکسپیرینس ہوا وہ ایز اے JLA جونیئر لیکچر اسسٹنٹ جو ہوتا ہے لیب میں جو کام کرتے ہیں، وہ ایسے ہی میں نے ایم اے کرنے کے بعد اپلائی کیا، وہاں ہو گیا. اور پھر میں لیا گرلز کالج میں میری تعیناتی ہوئی. اچھا. وہاں پر اب اتفاق دیکھیے کہ جب میں وہاں پہنچا تو وہاں مسز نسیم آرا غوث صاحبہ پرنسپل تھیں، اور جو اردو کی پروفیسر تھیں وہاں وہ اسی وقت میٹرنٹی لیو پہ چلی گئی تھیں. اچھا. جب میڈم صاحبہ کو پتہ چلا کہ شاہ صاحب تو ایم اے ہے تو انہوں نے فوری طور پر مجھے لیب کی بجائے کلاسز دے دی. اچھا. تو وہاں میں کلاسز پڑھاتا رہا، فرسٹ ایئر، سیکنڈ ایئر اور تھرڈ ایئر کی کلاسز. وہاں پھر میری ملاقات جو ہے بہت ہی ایک رحم دل نیک انسان جو ہے، جن کا میں اپنی زندگی میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا کردار ہے، ظفر عالم ظفری صاحب، جو شعبہ اردو کے ایک نامور استاد بھی ہیں. بعد میں ڈائریکٹر بھی آئے تھے؟ جی سر، یہاں ڈائریکٹر بھی اور ہمارے کالج میں ایز اے پرنسپل بھی آئے تھے. اچھا ماشاءاللہ. تو ان سے جب ملاقات ہوئی تو انہوں نے مجھے کہا کہ ایم فل بھی کرو، یا ایسے کیا کر رہے ہو یہاں بیٹھے ہوئے ہو سارا دن نکما. تو میں نے پھر انہوں نے مجھے رہنمائی بھی دی، اور میرے وہ سپروائزر بھی تھے. تو یہ میں میرے خیال میں دوستوں کو یہ ضرور بتانا چاہوں گا کہ باقی جو لوگ جاتے ہیں اسٹوڈنٹس اپنے سپروائزر کے پاس تو وہ چیزیں لے کے جاتے ہیں، تحفے لے کے جاتے ہیں. میں وہ پہلا شاگرد تھا جو سر کے پاس جاتا تھا، کھانا وہیں کھاتا تھا، اور پھر سر کی یہ مہربانی ہوتی تھی کہ مجھے اڈے پہ بھی چھڑواتے تھے. وہ اردو ڈپارٹمنٹ کے تھے؟ اردو ڈپارٹمنٹ کے تھے. تو ان کی
مہربانی سے توجہ سے ایم فل بھی ہو گئی, اور اسی دوران پبلک سروس کمیشن میں سیٹیں اناؤنس ہوئی صحیح لیکچرر کی. صحیح تو وہیں سے پھر میں نے اپلائی کیا, اور الحمدللہ پہلے ہی جو اٹیمپٹ تھی اس میں ایز اے لیکچرر سلیکٹ ہوا, ماشاء اللہ. اور پہلی میری پوسٹنگ جو تھی وہ دنیا پور میں ہوئی. اچھا تو دنیا پور ایک چھوٹی سی دنیا تھی میرے لیے, صحیح. بہت کچھ سیکھا, اور پھر صرف 6 ماہ وہاں رہنے کا اتفاق ہوا. رنگ پور میں آ گئے, صحیح اور رنگ پور بھی 6 مہینے, لیکن وہاں رہائش آخری دن جب میرا ٹرانسفر ہوا اسی دن رکھی, باقی میں ڈیلی وہاں سے ٹریولنگ کرتا تھا. صحیح اس کے بعد پھر میری پوسٹنگ جو ہے آج کل جس کو کوڑے خاں ڈگری کالج کہتے ہیں, اس وقت یہ جتوئی کالج تھا, اچھا اچھا بلکہ اسی وقت یہ بنا تھا, تو وہاں میری پوسٹنگ ہو گئی. صحیح تو وہاں تقریباً میں 3 سال کے قریب رہا. پھر وہاں سے یونیورسٹی آف ایجوکیشن صحیح جو اس وقت کالج آف ایجوکیشن تھی, صحیح میں وہاں 10 سال رہا. پھر اسی دوران وہ یونیورسٹی آف ایجوکیشن بنی, میری پروموشن ہوئی, اور پھر میں پوسٹ گریجویٹ کالج جو ہمارا آبائی کالج تھا جہاں ہم پڑھتے تھے, مجھے یہ بھی اعزاز حاصل ہے کہ میں اسی کمرے میں جہاں ایز اے اسٹوڈنٹ میں بیٹھا کرتا تھا وہاں میں نے پہلا لیکچر بھی دیا. اور یقین غازی یونیورسٹی ہے, اچھا اور اسی کمرے میں اور اسی جگہ مجھے یعنی یوں سمجھے کہ بالکل وہ طالب علمی کا زمانہ یاد آیا, اور مجھے میرے اساتذہ یاد ہے جن میں خاص طور پر قاسم رضوی صاحب تھے, آفتاب حسین سرئی صاحب تھے, اور فرحت رضوی صاحب تھے, ریاض خان صاحب تھے, اور بہت سارے ہمارے دیگر جو اساتذہ نامور اساتذہ ہیں اردو کے, محمد خان صاحب. تو ان سے, اور پھر ہمارے مرحوم استاد صاحب تھے عثمانی صاحب, اللہ تعالیٰ ان کو جوار رحمت میں جگہ دے. تو ان سے تعلیم حاصل کی تھی. پھر وہاں تقریباً میں 2 سال رہا. پھر 2013 میں ایز اے ڈپٹی ڈائریکٹر میرا انتخاب ہو گیا. پھر میں ڈاکٹر الطاف صاحب جو اس وقت ڈائریکٹر کالجز تھے ان کے پاس چلا گیا. اور پھر عزیز صاحب آپ یقین جانیں کہ جو دفتری رموز ہوتے ہیں وہ ڈاکٹر الطاف صاحب نے ہمیں سکھائے. تو کس طرح ڈیلنگ کی جاتی ہے, فائلیں کس طرح بنتی ہیں, وہ کہ مزاج کے لحاظ سے ہمارا تھوڑا سا فرق تھا, تو ان کے ساتھ کام کرنے میں بڑا لطف آیا. پھر الیکشن ہوئے 2013 کی اسی زمانے میں, ایز اے ARO اسسٹنٹ ریٹرننگ آفیسر میں نے وہاں ایک ہمارے سیشن جج تھے, ایڈیشنل سیشن جج رفعت سلطان صاحب مرحوم, اللہ تعالیٰ ان کو بھی جوار رحمت پہ جگہ دے, تو ان کا اسسٹنٹ ریٹرننگ آفیسر تھا. بڑے مہربان انسان تھے. پہلی دفعہ مجھے انہوں نے کہا کہ آپ کو میں بھیج رہا ہوں کراچی, بیلٹ پیپر آپ نے لے کے آنے ہیں. تو یقین جانے وہ C-130 پہ جب ہم بیلٹ پیپر لے کے آ رہا تھا تو میری ٹانگیں کانپ رہی تھیں, اتنی بڑی ذمہ داری پورے ڈویژن کی مجھے جج صاحب نے دے دی تھی. بہرحال وہ بڑا خوبصورتی کے ساتھ ہمارا الیکشن کمپین وہ جو کافی عرصے سے چل رہی تھی وہ مکمل ہوئی, اور پھر نتائج بھی آ گئے. اس کے بعد ڈاکٹر صاحب کا ٹرانسفر ہو گیا. محمود الحسن صاحب تھے بہاولپور کے ڈائریکٹر, وہ آئے. بہت ہی شریف النفس انسان تھے, انہوں نے بھی بہت کچھ سکھایا. پھر ڈاکٹر صاحب واپس آ گئے, اور پھر ہمارا دانہ پانی وہاں سے جس طرح کہیں کہ کم ہو گیا. گشکوری صاحب اس وقت اویٹنگ پوسٹنگ میں, کیونکہ یہ راجن پور گئے تھے, یہ اب چلے گئے تھے سیکریٹریٹ لاہور میں. تو ان کو پوسٹنگ نہیں مل رہی تھی کہیں, تو تقریباً یہ 6 ماہ سے وہاں اس انتظار میں تھے. تو میرے ساتھ کیونکہ ان کا بہت ہی دل لگی تھی, یارانہ تھا, بھائیوں جیسا تعلق ہے. میرے استاد بھی ہیں, میرے بڑے بھائی بھی ہیں, میں ان کی بڑی دل سے قدر کرتا ہوں, دل سے محبت کرتا ہوں گشکوری صاحب سے. تو مذاق میں کہتے تھے شاہ صاحب یہ جو بلاک 17 میں تم نے سیٹ پہ کپڑا ڈال رکھا ہے نا, میں وہاں آ رہا ہوں, میں وہ سیٹ جو ہے کنورٹ کروا رہا ہوں. اچھا مجھے بھی پتا تھا مذاق ہے یہ, نہیں کرا رہے. پھر میں نے گشکوری صاحب سے یہ کمٹمنٹ کی کہ میں بلاک 17 جا رہا ہوں, آپ جو ہے یہاں آ جائیں. پھر میں 2015 میں بلاک 17 چلا گیا, اور وہاں تقریباً اب مجھے 10 سال ہو گئے ہیں, 2015 سے 25. 2019 میں وہاں پھر
प्रोफेसर शहजाद साहब की एक कोशिश थी कि BS प्रोग्राम यहाँ लॉन्च किए जाएँ। सही। उस वक्त 5 BS प्रोग्राम लॉन्च किए गए, उर्दू उनमें शामिल नहीं था। अच्छा। फिज़िक्स था, केमिस्ट्री था, इंग्लिश था, बॉटनी था और इकोनॉमिक्स था। सही। तो मैंने ऐसे ही अजराए तफन्नुन मजाक में कहा कि सर उर्दू भी शुरू करा दें। सही। उन्होंने कहा कि बनाए फाइल, और वाकई मजाक मजाक में उसी दिन वो गाजी यूनिवर्सिटी की एफिलिएशन टीम भी आई हुई थी, हमने फ़ाइल रखी, वो फाइल भी मंजूर हो गई और ऊपर से HED की तरफ से भी इजाज़तनामा आ गया। और इस तरह हमने एक उर्दू डिपार्टमेंट जो है BS का वहाँ शुरू किया और अल्हम्दुलिल्लाह उसके 2 सेशन तकरीबन कंप्लीट हो चुके हैं। बहुत सारे बच्चे जो पहले सेशन में थे उनमें मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स में जो पंजाब की तरफ से यूथ फेस्टिवल थे, नैब की तरफ से जो मुकाबला जात थे उनमें वो हिस्सा लेते थे। और ख़ास तौर पर मैं अपने एक शागिर्द ज़ीशान लिगारी का जिक्र करना चाहूँगा। बड़ा एक्टिव। हाँ, उसने नैब में कई दफ़ा पार्टिसिपेट भी किया, विनर भी रहा, दूसरी पोजीशन में भी आया। सही। तो इसी तरह और भी बहुत सारे हमारे बच्चे थे जिन्होंने मुख्तलिफ़ प्रोग्राम में जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, डिवीज़न लेवल पे होते थे, कामयाबी हासिल की। तो ये छोटा सा एक जो मुझे तो ऐसे लगता है जैसे कल की बात है। सही। और अब तो एक छोटी सी फिल्म की तरह ये चलता है कि कल ही हमारी जो है सर्विस शुरू हुई थी और आज हम तकरीबन इख्तिताम की तरफ पहुंच चुके हैं। तो ये छोटा सा एक तालीमी और कैरियर का डायरेक्टर जब वो गिशकोरी साहब डायरेक्टर थे, वो कौन सा गिशकोरी साहब मेरे बाद वहाँ जब आ गए तो एज ए डिप्टी डायरेक्टर उन्होंने काम किया। अच्छा। फिर डॉक्टर साहब का ट्रांसफ़र हो गया एज ए प्रिंसिपल, वो छोटी कॉलेज चले गए और इनको एडिशनल चार्ज मिल गया। अच्छा। और फिर एडिशनल चार्ज के बाद इनको वहाँ मुस्तकिल डायरेक्टर भी बनाया गया और मुख्तलिफ फिर बोर्ड की इन्होंने ड्यूटियाँ भी दी। तो ये उस दौरान था। और 2015 के बाद ये नहीं था कि मेरा डायरेक्टरेट से ताल्लुक़ ख़त्म हो गया, क्योंकि जब तक डॉक्टर अल्ताफ़ साहब रहे वो भी पूरे डिवीज़न में मुझे साथ लेके चलते थे, क्योंकि मेरा एज ए डिप्टी डायरेक्टर हेड क्वार्टर तमाम डिवीज़न के प्रिंसिपल से एक ऐसा खूबसूरत ताल्लुक़ था कि जहाँ भी थोड़ी सी कोई इनकी चपकलिश होती थी वो बीच बचाव मैं नहीं करना होता था, वो अफ़ाम व तफ़हीम का एहतराम करते थे। हाँ, मेरे ज़िम्मे ही होता था, चाहे वो डॉक्टर अल्ताफ़ साहब थे या मज़हर हुसैन गिशकोरी साहब थे। तो वो काम जो था एक ब्रिज का दोनों के दरमियान ताल्लुक़ और फिर अफ़ाम व तफ़हीम और फिर मामलात को दुरुस्त करना, वो मेरे ज़िम्मे था। फिर क्योंकि जब 2019 में BS क्लासेस शुरू हुई तो आहिस्ता आहिस्ता फिर मैंने अपनी क्लासेस की तरफ मैंने कहा कि अब मुझे यहाँ तवज्जो देनी चाहिए। तो फिर मैंने अपना पूरा वक्त जो है अपनी क्लासेस को दिया। तो ये वो ज़माना था जब हम डॉक्टर साहब के साथ और गिशकोरी साहब के साथ मुख्तलिफ डिवीज़न के कॉलेज में जाते थे। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। अच्छा प्रोफेसर साहब, माशाअल्लाह बच्चे आपके किस स्टेज पर हैं? मेरे 4 बच्चे हैं, 3 बेटे हैं। बड़ा बेटा मेरा इस वक्त डीकन यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया में MS कर रहा है। अच्छा, और तकरीबन उसकी MS मुकम्मल हो चुकी है। अच्छा। मेरी बेटी ने अभी हाल ही में BS ज़ूलॉजी मुकम्मल किया है। सही। मेरे 2 बेटे जो हैं एयर यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में, वो भी कंप्यूटर साइंस में है। एक बेटा जो है वो मैकाट्रॉनिक्स में है और दूसरा जो है वो मल्टीमीडिया एंड गेमिंग में जो है BS कर रहा है, 5वें सेमेस्टर में ये अब पढ़ रहे हैं बच्चे। तो अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे की तरफ से बहुत मुअद्दिब, बहुत प्यार करने वाले, केयरिंग, और जितना भी मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करूं कम है कि अल्लाह ताला ने मुझे इन बच्चों की सूरत में जो एक नेमत थी वो यहाँ दुनिया में दी। और तमाम बच्चे जो हैं मेरे बहुत ही प्यार करने वाले, केयरिंग, समझदार, और जिस तरह कहें कि बहुत मिलनसार जिसको कह सकते हैं कि शायद वो मेरी घुट्टी या मेरी वो जो एक तरबियत है इनहेरिटेड वो उनके अंदर मौजूद है। माशाअल्लाह। मुझे इस पे फ़ख्र भी है, खुशी भी है। सही। कि मैं अगर इस दुनिया से चला भी जाऊं तो अपने पीछे बहुत अच्छे इंसान दे के इंशाल्लाह जा रहा हूँ। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लाह ताला आपको लंबी ज़िंदगी दे सर। शुक्रिया, शुक्रिया सर, शुक्रिया सर। अच्छा सर, नई नस्ल को कोई मैसेज देना चाहें सर? हाँ जी, नई नस्ल के लिए ये देखिए, मैं थोड़ी सी बात को इस तरह कहूँगा कि हम जब छोटे थे तो हमारी जो जनरेशन थी उसमें हमने जो अपने बुज़ुर्गों को देखा
وہ بہت خوبصورت کلچر تھا غوری صاحب. صحیح. آپ بھی اس کلچر سے واقف ہیں کیونکہ ہم ایک ہی نسل سے تعلق رکھتے ہیں. صحیح. بچوں کے پاس وقت ہوتا تھا بڑوں کے پاس بیٹھنے کا، ان کی محفل میں بیٹھنے کا، ان کی باتیں سننے کا، ان پہ عمل کرنے کا. آج کی نوجوان نسل والدین کے قریب تو ہے لیکن تنہائی کا شکار بہت زیادہ ہے. وہ ایک شیشے تک یعنی موبائل تک سمٹ گئی ہے. ایک ہی کمرے میں باپ بھی بیٹھا ہوگا، بیٹا بھی بیٹھا ہوگا، گھنٹوں ان کے درمیان بات چیت نہیں ہوگی. صحیح. تو میرا نئی نسل کو یہ پیغام ہے کہ یہ جو آپ کے والدین ہیں، آپ کے عزیز ہیں، رشتہ دار ہیں، تو ان کو بھی آپ وقت دیں. صحیح. یہ میڈیا اس سے بھی زیادہ ترقی کرے گا، آپ اس کو اور بھی جدید حالت میں دیکھیں گے. صحیح. لیکن وہ جو آپ کے دوست ہیں، پرانے والدین ہیں، رشتہ دار ہیں، وہ آپ کو دوبارہ نہیں ملیں گے. صحیح بات. ان کو وقت دیں، ان کے پاس بیٹھیں، کیونکہ جب آپ ان کے پاس بیٹھیں گے، وقت دیں گے، تو یقین جانیں کہ ان کو جیسے جوانی مل جاتی ہے. صحیح بات. وہ جوان ہو جاتے ہیں. صحیح بات. تو میڈیا کا ضرور استعمال کریں. یہ جدید زمانے کی ایک بہترین چیز ہے ترقی کے لیے، آگے بڑھنے کے لیے، دنیا کا مقابلہ کرنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے، لیکن ایک حد تک اس کا مس یوز نہ کریں. صحیح. تو یہ میرا نئی نسل کے لیے پیغام ہوگا. شاہ صاحب بہت بہت شکریہ. شکریہ سر. تھینک یو ویری مچ سر. Please subscribe my YouTube channel. Thanks a lot.